بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین کرام، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ لاکھوں روپے کا جانور خریدا، محبت سے پالا، خالص نیت سے ذبح کیا، لیکن پھر بھی اللہ کے دربار میں قربانی قبول نہ ہو؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہاں ممکن ہے، اور اس سال بھی لاکھوں مسلمانوں کی قربانیاں صرف زمین پر خون بہانے تک محدود رہیں گی، آسمان تک ان کی روح نہیں پہنچے گی۔ کیوں؟ وہ 10 وجوہات ہیں، وہ 10 لوگ ہیں جن کی قربانی اللہ قبول ہی نہیں کرتا۔ لیکن ابھی نہیں، پہلے جان لیں قربانی کی حقیقت کو۔ یہ جان لیں کہ صرف جانور کاٹ دینا قربانی نہیں ہے، یہ تو ایک علامت ہے اس عشق خداوندی کی جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے لخت جگر حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کو تیار ہو گئے۔ قربانی صرف گائے، بکرے، دمبے یا اونٹ کا ذبح کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل اس دل کا ذبح ہونا ہے جو تکبر، ریاکاری، حسد اور غفلت سے بھر گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت، بلکہ صرف تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس قربانی کی بنیاد صرف ایک چیز پر ہے، نیت۔ آنے والے کچھ دنوں کے بعد ہزاروں لوگ قربانی کے جانور خریدیں گے۔ کچھ لوگ ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کریں گے، کچھ تصاویر کا اسٹیٹس لگائیں گے، کچھ لوگ جانور کو زیور پہنائیں گے، مہنگے چارے کھلائیں گے۔ سب کچھ کیا، مگر نیت کیا تھی؟ دکھاوا یا رب کی رضا؟ اب آپ سے ایک سوال ہے، اگر اللہ آپ کی قربانی ہی قبول نہ کرے تو کیا فائدہ؟ قربانی کی یہ ایام محض تہوار نہیں ہے، یہ وہ دن ہے جن میں رب کو سب سے زیادہ محبوب عمل خون بہانا ہے، لیکن تقوی کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قربانی کے دن بندے کا سب سے پسندیدہ عمل اللہ کے ہاں جانور کا خون بہانا ہے۔ وہ خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں مقام حاصل کر لیتا ہے۔ لیکن ایک وقفہ لیجئے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا واقعی آپ کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہوگی؟ کیونکہ اب میں ان 10 آدمیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کی قربانی اس سال قبول نہیں ہوگی۔ مگر ابھی نہیں، پہلے جان لے وہ شرائط جن کے بغیر قربانی کا عمل ناقابل قبول ہو جاتا ہے۔ قربانی صرف صاحب نصاب پر واجب ہے، یعنی جس کے پاس عید کے دن اتنا مال ہو جو زکوٰۃ کے نصاب کو پہنچتا ہو۔ اگر کسی عورت یا مرد کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اس کے برابر مال ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر وہ جان بوجھ کر قربانی ترک کر دے، قربانی نہ دے، تو گنہگار ہوگا۔ جانور کی عمر کا خیال رکھنا بھی لازم ہے۔ بکری یا دمبا کم از کم 1 سال کا ہو، یا اگر دمبا 6 ماہ کا ہے مگر 1 سال کا لگتا ہے تو جائز ہے۔ گائے 2 سال اور اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے۔ جانور میں کوئی ظاہر عیب نہ ہو، نہ اندھا ہو، نہ لنگڑا ہو، نہ اتنا کمزور کہ کھڑا نہ ہو سکے، اور سب سے اہم، خریداری حلال کمائی سے ہو۔ اگر کسی نے رشوت، سود یا دھوکہ دہی سے کمائی سے جانور خریدا
تو وہ گوشت تو کھائے گا مگر ثواب نہیں پائے گا۔ لیکن ابھی بھی اصل بات باقی ہے، کیونکہ اب میں ان 10 آدمیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کی قربانی اس سال قبول نہیں ہوگی۔ مگر پہلے یہ جان لیں کہ گوشت کی تقسیم میں کیا غلطیاں ہوتی ہیں۔ کچھ لوگ گوشت صرف اپنے لیے رکھتے ہیں، فریزر بھر لیتے ہیں اور غریب رشتہ داروں، ہمسایوں یا یتیموں کا حق مار لیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے پیٹ بھرنے کے بعد پڑوسی کو بھوکا رکھا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت 3 حصوں میں تقسیم کرنا سنت ہے۔ ایک حصہ خود کے لیے رکھے، ایک رشتہ داروں کے لیے رکھے اور ایک حصہ مساکین کے لیے۔ اگر آپ صرف فریزر میں رکھنے کی نیت سے قربانی کر رہے ہیں تو رک جائیے، کہیں آپ ان 10 بد نصیبوں میں سے نہ ہوں جن کی قربانی رد ہو جاتی ہے، جن کی قربانی ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ جی ہاں، اب میں ان 10 آدمیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کی قربانی اس سال قبول نہیں ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے ایک لمحہ ان کے نام جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو صرف ایک رسم سمجھ کر کرتے ہیں، نہ ان کے دل میں عشق ہے، نہ آنکھوں میں خشیت ہے، نہ کوئی ڈر اور خوف ہے، نہ زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام ہے، بس جانور ذبح کرتے ہیں، گوشت بانٹتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ فرض ادا ہو گیا۔ لیکن رب تو دل دیکھتا ہے۔ قربانی کی اصل روح تب ظاہر ہوتی ہے جب بندہ اللہ کے لیے اپنی پسندیدہ چیز کو چھوڑ دے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا چھوڑا، جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خود کو اللہ کے حکم کے آگے پیش کر دیا۔ اب آئیے، اب وہ لمحہ آ گیا ہے جس کا آپ کو انتظار تھا۔ اب میں ان 10 آدمیوں کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جن کی قربانی اس سال قبول نہیں ہوگی۔ نمبر 1، وہ شخص جو ریاکار ہو، دکھاوے کے لیے قربانی کرے، سوشل میڈیا پر ویڈیو اپلوڈ کرے تاکہ لوگ واہ واہ کریں۔ نمبر 2، وہ شخص جس کی کمائی حرام کی ہو، چاہے سود ہو، رشوت ہو، چوری ہو یا فراڈ ہو۔ نمبر 3، وہ شخص جو جانور کے ساتھ ظلم و زیادتی کرے، اسے مارے، بھوکا رکھے یا ذبح کے وقت بے رحمی کرے۔ نمبر 4، وہ شخص جو قربانی کو رسم سمجھے، عبادت نہ سمجھے، نہ نیت کرے، نہ دل میں کوئی خشوع اور خضوع ہو۔ نمبر 5، وہ شخص جو قربانی کا گوشت صرف اپنے لیے رکھے، غریبوں، یتیموں اور پڑوسیوں کو نہ دے۔ نمبر 6، وہ شخص جو جانور کی عمر، صحت اور شرعی صفات کا خیال نہ رکھے، بس سستا جانور خرید لے۔ نمبر 7، وہ شخص جو قربانی کے دنوں سے غافل ہو جائے، نہ نماز پڑھے، نہ تکبیرات تشریق پڑھے، بس گوشت پر توجہ دے۔ نمبر 8، وہ شخص جو قربانی کا دن آنے سے پہلے توبہ نہ کرے، گناہوں سے پاک صاف نہ ہو اور دل میں ندامت نہ ہو۔ نمبر 9، وہ شخص جو بے وقت قربانی کرے، یعنی عید کی نماز سے پہلے یا 12 ذوالحجہ کے بعد۔ نمبر 10، وہ شخص جو دوسروں کی حق تلفی کرے، یعنی بیوی، بچوں، رشتہ داروں کے حصہ کی قربانی خود کرے اور ان کا حصہ ادا نہ کرے۔ ان 10 میں سے آپ کس نمبر پر ہیں؟ اپنے دل سے پوچھئے۔ اگر آپ ان میں سے کسی بھی خانے میں آتے ہیں
تو ابھی توبہ کیجئے، اللہ کے سامنے گر گرائیے، وقت ہے، موقع ہے، اللہ سے معافی مانگ کر نیت درست کر کے اپنی قربانی کو قابل قبول بنائیے، کیونکہ یہ صرف گوشت نہیں، یہ عشق کا امتحان ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی صرف خلوص کو قبول کرتا ہے۔ رب کا دربار عمل سے زیادہ نیت پر نظر رکھتا ہے۔ تو آئیے اس سال کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالی کے لیے خالص کر دیں، تاکہ وہ عرش الہی تک جا پہنچے اور قیامت کے دن ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بنے۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں الودود ضرور لکھیے، اللہ کا وہ نام جو محبتیں عطا کرتا ہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ ہر گھر میں قربانی کے تعلق سے یہ پیغام پہنچے۔ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک اللہ حافظ۔